بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر والا کیس ہے اب وہ حالیہ وقت میں اپنے اختتام کو پہنچنے پر جو ہے وہ گامزن لگ رہا ہے، کیونکہ ناظرین یاد رکھیے گا کہ جو سرکاری وکیل ہیں حامد علی شاہ صاحب وہ اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے اپنے دلائل کو مکمل کر چکے ہیں۔ کل جب دوبارہ کیس لگا تو حامد علی شاہ صاحب نہیں آئے۔ حامد علی شاہ صاحب کے جو جونیئر وکیل ہیں جو ان کے شاگرد مانے جاتے ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ حامد علی شاہ صاحب کی جو طبیعت ہے وہ بڑی سخت ناساز ہے، وہ فی الوقت جو ہے نا حالیہ وقت میں وہ بیمار ہے، لہٰذا وہ اس لیے نہیں آ سکے۔ تو پھر ناظرین کیونکہ ایک دن پہلے جس قسم کی عدالت میں اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کیے گئے ججز کی طرف سے، حامد علی شاہ صاحب نے ان سوالات کا جو ہے نا بڑا اچھا تھا جو ہے نا مکالمہ پیش کیا اور بڑا اچھے دلائل دیے، تو ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ حامد علی شاہ صاحب جو ہے نا اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے کر، اپنے نقطہ نظر کو لے کر اپنے کام میں بڑے ماہر ترین جو ہے نا ایڈوکیٹ مانے جاتے ہیں، بڑے مضبوط حساب کے مالک اور بڑے مضبوط انسان بھی ہیں۔ لیکن ناظرین معاملہ اب یہ ہے کہ کوئی کیس بھی لڑنے والا ہو تو نا، اس کیس میں کوئی مواد ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لڑا جائے یا اس کو فیس کیا جائے، یہ کیس اس قابل ہی نہیں ہے ناظرین کہ اس کو لڑا جائے۔ لیکن پھر بھی اس کو جو ابھی تک لڑ رہے ہیں حامد علی شاہ صاحب، وہ اس کیس کو اختتام تک لے کر آنے میں، اس کیس کو فیس کرتے ہوئے لے کر آنے میں، یا اس کیس کو یہاں تک گھسیٹ لائے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے کامیابی ہے۔ ورنہ ناظرین یقین جانیں کہ اس کیس میں ایسا کوئی مواد ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو لڑا جائے یا اس کیس پر کوئی سٹرگل وغیرہ کی جائے۔ خیر بہرحال حامد علی شاہ صاحب کو کہ جو جونیئر وکیل ہے ان کو کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے، ججز کی طرف سے، کہ کل ان کو لایا جائے حامد علی شاہ صاحب کو اور اپنے دلائل وہ دیں، ورنہ آپ اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دلائل دے دیں۔ اور معاملہ ناظرین اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں ججز، یہ معاملہ جو ہے نا پورے کمپلیٹ طریقے سے جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین اب مجھے لگتا ہے کہ، اور کنفرم رپورٹ بھی ہے ناظرین ذرائع کے مطابق، یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 8 سے 10 دن مزید اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگ جائیں گے، اس سے زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین وہ یہ ہے کہ ججز اس کیس کو مزید جو ہے نا وہ لٹکانا نہیں چاہتے اور لٹکا بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے عدالت میں پرسنلی بلایا جائے کیونکہ میں اپنے کیس کو خود فیس کرنا چاہتا ہوں، خود لڑنا چاہتا ہوں، پاکستان سپریم کورٹ میں خود لڑنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان کی ریاست ایک قیدی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر اسلام آباد کے سپریم کورٹ تک نہیں پہنچا سکتی تو پھر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ عملی طور پر یہ کیا محفوظ ہے؟ یہ ایک ناظرین بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ یعنی ایک سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل سے نکال کر سپریم کورٹ تک لے کر آنا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا ناظرین، کیونکہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرہ ہے، یہ اس پوائنٹ آف ویو کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں، در حقیقت عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے، در حقیقت مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ان کے پورے سسٹم کو، پاکستان کے پورے نظام کو عمران خان سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان نے بالکل جو ہے نا عوام نے نکل آنا ہے، عمران خان صاحب کی ایک جھلک کو دیکھنے نکل آنا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ لہٰذا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پورے نظام کو خطرہ ہے، کہ کیونکہ جس چیز کو انہوں نے بڑے عرصے سے دبا کر رکھا ہوا ہے، بڑے عرصے سے عمران خان صاحب کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ساری حقیقت، وہ ساری اصلیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ پاکستان میں حالیہ وقت میں پوری دنیا میں یہ پھر سے شور پڑ جائے گا، رولا پڑ جائے گا کہ پاکستان میں حالیہ وقت میں اگر سب سے کوئی مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اس نقطے سے بچنے کی ناظرین بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ناظرین عمران خان صاحب کی بھی پوری بھرپور جو ہے نا وہ زور لگا رہے ہیں کہ مجھے عدالت تک سب کے سامنے رول آف لا کے تحت جو ہے نا وہ طریقے سے لایا جائے اور میں خود اپنے کیس کو فیس کروں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔